بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے جوانوں کو کون سی ایسی سکلز سیکھنی چاہیے جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں اور اپنے آپ کو بہتر کر کے بہترین جابز حاصل کر سکیں۔ ناظرین اکرام، دیکھیں کہ اس کائنات کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آ رہی ہے۔ یہ دنیا قدیم سے جدید کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پرانی چیزوں کی جگہ روزانہ نئی چیزیں متعارف ہو رہی ہیں۔ آج دیکھیں کہ خط کا دور، کیسٹ کا دور، سی ڈی، ڈی وی ڈی، وی سی آر کا دور، اسی طرح ریل والے کیمرے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ سائیکل، ریڈی، اخبار اور ریڈیو کا دور بھی ختم ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ 50% جابز کا وجود بھی ختم ہونے والا ہے۔ ان کی جگہ مشینیں کام کر رہی ہیں۔ نئے آنے والے دور میں ہمارے جوانوں کو کون سی ایسی سکلز سیکھنی چاہیے جن کو سیکھ کر وہ اچھی جابز تلاش کر سکیں یا اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں؟ ویسے تو بہت سی سکلز ہیں، لیکن آج ہم صرف 9 سکلز کا ذکر کرتے ہیں جو فیوچر میں ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہیں۔ آپ کو یہ ساری سکلز سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی دلچسپی جس بھی سکلز میں ہو آپ اسے ضرور سیکھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں۔ اور ان سکلز کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی اور ایک پینسل بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں، تاکہ جو سکل آپ کو بہتر لگے، اچھی لگے یا جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اس کو آپ لکھ سکیں۔ یہ تمام سکلز آپ ابتدائی طور پر گوگل اور یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ کی رہنمائی بھی لیں تاکہ آپ مزید بہتری حاصل کر سکیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مشینیں جو انسانوں کی طرح سوچیں، انسانوں کی طرح کام کریں، جو خود سے فیصلہ کر سکیں اور انسانوں کی طرح بیہیو کر سکیں۔ آج ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آنا چاہیے۔ اگر ہم 2030 میں آئیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کو تباہ کر دے گی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر پازیٹیو یوز کیا جائے تو انسان مزید ترقی کرے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ استعمال پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف قسم کے روبوٹس یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کی بدولت ہیں۔ فیس بک اور یوٹیوب کا الگوریدم، گوگل اسسٹنٹ، سمارٹ کارز اور مختلف ایپس وغیرہ، یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مثالیں ہیں۔ اس سکل کو وہی لوگ سیکھ سکتے ہیں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوں، جن کی میتھ فزکس اچھی ہو اور جنہیں کوڈنگ بھی آتی ہو، تو ایسے لوگوں کو یہ سکل ضرور سیکھنی چاہیے۔ نمبر 2 سکل ہے کوڈنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کو یہ بتانا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھیں فیس بک کے مالک اور اسٹیو جابز نے کوڈنگ ہی تو سیکھی تھی، اور آج دیکھیں وہ کیا سے کیا ہیں۔ کوڈنگ میں کمپیوٹر کی مختلف لینگویجز کو سیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر C++ ہے، جاوا ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، پائتھون ہے۔ یہ لینگویجز اگر آپ سیکھ جائیں تو آسانی سے آپ مختلف ایپس، ویڈیو گیمز اور ویب سائٹس بنا سکتے ہیں۔ آپ کوڈنگ اس ویب سائٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں، geeks4geeks.org۔ نمبر 3 پر جو سکل ہے وہ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ آنے والے دور میں اپنے ڈیٹا کو اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں سیو رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی میموری جتنی بھی ہو کم پڑ جاتی ہے، اور پھر اگر آپ کسی دوسری جگہ ہوں تو آپ کو اپنا ڈیٹا بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، جبکہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ اپنے سارے ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جیسا کہ گوگل ڈرائیو ہے، اس میں آپ اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں، فیس بک پر سیو کر سکتے ہیں، جی میل پر سیو کر سکتے ہیں، اسی طرح پیکاسا ہے، اسی طرح ہب اسپاٹ ہے، اڈوب مارکیٹنگ کلاؤڈ ہے، گوگل ڈاکس ہے، امیزون ویب سروسز یہ بھی ہے ایک، جہاں پر آپ اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ اگر اس سکل کو آپ سیکھ جاتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ
فیوچر میں فائدہ ہونے والا ہے۔ جی، نمبر 4 اسکل ہے بلاک چین۔ یہ ہر شخص کا آن لائن کھاتا ہے، اس میں کوئی بھی مڈل مین نہیں ہوتا۔ یہ ڈسٹریبیوٹڈ ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے جس میں ہم کسی بھی قسم کی انفارمیشن سٹور کر سکتے ہیں جس تک ہر پارٹیسپینٹ رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسے اپ گریڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اسے چوری کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر دھوکہ یا فراڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسے ہم یوز کہاں پر کر سکتے ہیں؟ اسے ہم ووٹنگ سسٹم میں یوز کر سکتے ہیں، بینکوں میں یوز کر سکتے ہیں، ہیلتھ کے معاملات میں اسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین اور بہت ہی زبردست مثال بٹ کوئن ہے۔ بٹ کوئن بلاک چین ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ اگر ہم بلاک چین سیکھ جاتے ہیں تو فیوچر میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ نمبر 5 پر ہے یو ایکس ڈیزائنر۔ اس کا مطلب ہے یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن، یعنی کسی پروڈکٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، کہ اس کا ایکسپیرینس شیئر کرنا کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہونی چاہیے، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ یہ ایک یوزر ایکسپیرینس جو ڈیزائن کرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ یو ایکس ڈیزائنر کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اگر یہ اسکل بھی اگر ہم سیکھ جاتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے کریٹیکل تھنکنگ، یعنی تنقیدی سوچ، مطلب کہ کسی چیز یا معاملے کی حقیقت کو سمجھنا، پرکھنا اور پھر دلائل کے ساتھ اپنی رائے قائم کرنا۔ کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے کریٹیکل تھنکرز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ادارے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج اگر ہم یہ اسکل سیکھ جاتے ہیں تو ہمارے لیے آگے آنے والے دور میں بہت زیادہ بہتریاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 7 جو اسکل ہے اس کا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ جی، ایموشنل انٹیلیجنس یعنی کہ جذبات کی ذہانت، یعنی جذبات کو بھانپنے اور انہیں کنٹرول کرنے کی صلاحیت۔ آپ کے اندر جو جذبہ چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ جاب میں جب بھی آپ جاتے ہیں، جو بڑی بڑی جابز ہوتی ہیں ان کا جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام آپ کو کتنا آتا ہے، آپ اس میں کتنے ماہر ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ذہنی قابلیت کتنی ہے، آپ ذہین کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ جذباتی طور پر کتنے ذہین ہیں، آپ اپنی خوشی کو، غمی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، دکھ، سکھ یا محبت یا نفرت یا غصے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ خوف کی حالت میں ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ دوستی یا دشمنی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو حسد ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، امید یا حیرت کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 8 پر ہے کمیونیکیشن سکلز، یعنی کہ ابلاغ کی صلاحیت، یعنی بات چیت کرنے کا طریقہ کار اور انداز، آپ کس انداز میں اگلے بندے تک اپنی بات بہترین طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، اسے کمیونیکیشن سکل کہا جاتا ہے۔ یہ سکل آپ کو نمایاں کر دے گی، آپ کو خدمت کا موقع زیادہ ملے گا اور لوگ بھی آپ کی خدمت زیادہ کریں گے۔ اس سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے، یہ آپ کو لیڈر بنا دے گی۔ یہ سکل اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا کمیونیکیشن سکل بہت ضروری ہیں، ان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ نمبر 9 پر ہے لیڈرشپ سکل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے ماتحت لوگوں کی رہنمائی کرے، انہیں موٹیویٹ کرے، اور جو شخص اہم فیصلے سر انجام دیتا ہے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا ادارے میں رہتے ہوئے جو اہم فیصلے سر انجام دیتا ہے اسے لیڈر کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ لیڈرشپ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ اگر اس سکل کو سیکھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت آگے جائیں گے۔ اگر آپ اپنی پسندیدہ سکلز کو امپروو کر لیتے ہیں تو یقین جانیے
آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ یہ مختصر سی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔